مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے جو خدا نے ہم سب کو دی، تاکہ خدا کا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو۔ جس طرح خدا نے ہمیں حق بخشا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کے پکاریں، اور اس کی حضوری میں جس طرح بھی اس کی حضوری میں دعا کے لیے آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہماری جنگ گھٹنوں کے بل ہوتی ہے۔ ہم نے گھٹنوں کی دعا کرنا سیکھی جیسے دانیل نبی نے کی تھی۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتے ہیں وہ وقت ضرور آئے گا جب ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دعا میں طاقت ہے۔ وہ آپ کے لفظوں کو طاقت بخشتا ہے۔ ہر وہ دعا جو آپ مانگتے ہیں ایک بیج ہے، وہ اس وفاداری کی زمین میں لگتا ہے جو خدا نے بنایا ہے۔ وہ آپ کے لفظوں کو پھلدار بناتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو اسی لیے بنایا کہ ہم سب اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آسمان پر خدا کے فرشتے جو مکاشوہ اس کا 4 باب اس کی 10 میں ہے کہ تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پہ بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنا تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے آگے ڈال دیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے ہمارا خدا جو آسمان پر اس کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اسی طرح باپ جی چاہتے ہیں کہ اس زمین پر بھی خدا کا جلال ظاہر ہو، جس طرح ہمارے خداوند یسوع نے فرمایا، پس تم اسی طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو 2 سلاطین اس کا 1 باب اس کی 13 آیات میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سرداروں کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت بھیجا، اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنے کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا، اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جان جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گرا بہا ہو۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں اخبار کے مرنے کے بعد موبا اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور حزقیہ اس جھل مل کھڑکی میں سے جو سامریا میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ اس نے قاصروں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کے اکروم کے دیوتا سے جا کے معلوم کرو کہ یہ مجھے کب شفا ملے گی، کب تک میں بیمار رہوں گا۔ جو ہم دیکھیں گے 2 سلاطین اس کا 1 باب اس کی 6-7 میں ہے۔ جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو انہیں کوئی شخص ملا، جو انہوں نے اس سے کہا، ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں؟ اکروم کے دیوتا بال دیوتا سے پوچھنے کو بھیجا ہے، اس لیے کہ تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ شخص کی شکل کس طرح کی تھی؟ جو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا۔ تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا تھے بپتسمہ دینے والا، جیسے متی کی انجیل اس کے 3 باب میں ہے اور 4 آیات میں لکھا ہے کہ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی لباس ایلیا نبی کا بھی اسی طرح تھا۔ اور پھر اس نے بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے 2 سلاطین اس کا 1 باب اگر ہم 9-10 میں دیکھیں، تب بادشاہ نے 50 سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا، اور ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا، اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو۔ اور جب اس نے آگ مانگی تو خدا سے دعا کی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور ان 50 کو سردار کے ساتھ بھسم کر دیا۔ پھر ایک 50 کا گروہ بھیجا اور ان کے سردار کے ساتھ
بھیجا گیا اور مرد خدا نے باپ سے دعا کی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ دوسرا گروپ بھی اسی طرح بھسم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب اس کی 13-14 میں جب لکھا ہے، پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے 50 سمیت بھیجا، اور اس 50 سپاہیوں کا جو سردار تھا اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنے کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا، اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جان جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گرا بہا ہو۔ دیکھ، آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ 50 کے سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ سو اب میری جان تیری نظر میں گرا بہار ہو۔ تب خدا کے فرشتے نے ایلیا سے کہا، اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے جا اور اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ نیچے گیا۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا سردار تھا وہ عقل مند نکلا۔ اس نے وہاں جا کے اس کے آگے گھٹنے ٹیکے اور اپنے جو 50 کی تھی ان کی جان کا واسطہ دیے کر مانگا۔ جب گھٹنوں کے بل ہم دیکھتے ہیں اس نے اپنی بھی جان بچائی اور اپنے ساتھیوں کی بھی جان بچائی۔ تب خدا کے فرشتے نے کہا کہ تو جا، اور پھر وہ وہاں گیا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام جو ہمیں دیا جاتا ہے اس پر غور و فکر کرنی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم ایسٹر کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹر کی سٹوری ہم سب نے پڑھی ہے، کس طرح بادشاہ مردگی کو سرفراز کرتا ہے اور پھر جو بھی اس کے خلاف صلیب بنائی ہوتی ہے وہ اسی پر اس کو چڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹر نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے بہت کچھ کیا، کیونکہ وہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے ایک عہد باندھ دیا گیا تھا، کہ ان کو مار دیا جائے گا، سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایسٹر نے خدا کی حضوری میں روزہ رکھا، دعا کی، خود بھی بچی اور اپنی قوم کو بھی ایسٹر نے بچایا۔ پریز دی لارڈ۔ ایسی قوم، ایسے لوگ جو آگے ہیں، خدا باپ ان کو حکمت دے تاکہ وہ اس حکمت کے مطابق چلیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں مشکلیں ضرور آتی ہیں، مشکلیں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتی بلکہ خدا سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا جو مانگتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ مانگے تو خدا کہتا ہے سب کچھ تم مل جائے گا۔ ہمیں اپنے دعاؤں پر، اپنے مانگنے پر غور کرنا ہے کہ کیا یہ دعا صحیح طرح سے مانگی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جو عقل مند تھا، سردار جو ٹیم لیڈر تھا، اس نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنے 50 کو بھی بچایا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں ایسٹر نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنی قوم کو بھی بچایا۔ خدا باپ اس کلام کے لیے میں سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اور سب کے لیے اس کلام کو اور کلام کے عہد و وعدوں کو مانگتی ہوں، چاہے کہیں بھی کچھ بھی حالات ہوں۔ جب ہم خدا کے قدموں میں سرنگو ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کے قدموں میں گھٹنے ٹیک لیتے ہیں تو خدا ہمیں بلند کرتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے جو ہمیں سب سے طاقتور دعا سکھائی ہے وہ ہماری روز کی روٹی ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ دعا ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو۔ ہمیں روز کی روٹی جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں ہر روز سکھایا جاتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے گناہ معاف کرتے ہیں خدا بھی ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، تو یہ ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ ہم سب یہ دعا کریں کیونکہ خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں گے تو یہ سب چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔